اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم۔ تفسیر سورہ نازعات جاری تھی۔ آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 33 تک کی تفسیر ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری خلقت سختر ہے یا آسمانوں کی خلقت جسے ہم نے بنایا، جن کو ہم نے بنایا، یا آسمان کی خلقت جس کو ہم نے بنایا۔ بس یہ سختر خدا کی نسبت نہیں ہو رہی بات، یعنی تمہاری نسبت جو ہے، تمہاری خلقت آسان ہے تمہاری نسبت، اور آسمانوں کی خلقت دشوار تر ہے تمہاری نسبت۔ رفع سمکہا فسواہا، خداوند عالم نے اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو منظم کیا، فسواہا اس کو منظم کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا، رات کو تاریک اور دن کو روشن، والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، زمین پہلے بنائی خدا نے، اس کے بعد آسمان بنائے، پھر آسمان کے بعد خداوند عالم نے زمین کو نکالا پانی سے۔ پہلے زمین پہ پانی تھا سارا، پھر دحاہا یعنی دحو الارض ہوئی، والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کا دحو الارض ہوا، نکلنا شروع ہوئی۔ کعبے کی زمین پہلے نکلی پھر پھیلتی گئی۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، زمین سے چشمے نکلے، میٹھا پانی زمین کے اندر سے نکلا اور اس کا چارہ نکلا۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ دیا کہ یہ پہاڑ وسیلہ ہیں زمین میں میٹھے پانی کے، کہ گلیشیئر جمع ہوتا ہے، یہاں سے دریا نکلتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، نالے نکلتے ہیں، ٹھیک۔ پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ دیا تاکہ اس کے اضطراب کو دور کر سکیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے یہ سامان حیات ہے، ظاہری زندگی کا سامان ہے۔ اس طرح معنوی زندگی کے لیے بھی خداوند عالم نے معنوی سورج بھیجے جو انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام ہیں۔ بس انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بس یہ خطاب مشرکین اور منکرین قیامت سے ہے کہ جنہوں نے قیامت کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم پاؤڈر ہونے کے بعد زندہ ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ پاؤڈر ہو کے، چورا چورا ہو کے، ذرے ذرے ہو کے کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ خدا ان سے سوال کر رہا ہے کہ تمہاری نسبت آسمانوں کی خلقت سختر ہے یا تمہاری خلقت؟ تمہاری نسبت آسمانوں کی خلقت سختر ہے۔ بس آسمانوں کو خدا نے بنایا، یہ نظام خدا چلا رہا ہے، یہ نظام خدا چلا رہا ہے۔ تمہاری نسبت اس نظام کا چلانا تمہاری نسبت زیادہ مشکل ہے، بس خدا اسے چلا رہا ہے، خدا اسے چلا رہا ہے۔ بس خدا کے لیے تو تمہاری خلقت اور اس پورے جہاں کی خلقت مساوی ہے، اس کے لیے کوئی ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ کہیں خدا کو سختی ہو یا خدا کو کہیں آسانی ہو، ایسا نہیں۔ بس اس عظیم جہاں کو خدا نے خلق کیا اور اسے چلا رہا ہے خداوند عالم، بس اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو دوبارہ اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کو، اس پاؤڈر سے دوبارہ بننے کو۔ یہ کیوں تم محال سمجھتے ہو؟ کیوں تم یہ ناممکن سمجھتے ہو؟ ٹھیک۔ رفع سمکہا فسواہا، بس آسمان کی چھت کو بلند کیا، ہر اس چیز کو جو اپنی جگہ پر رکھا، اجزاء کو بھی ترتیب دیا، درست دقیق طور پہ خدا نے اجزاء کو ترتیب دی، اجزاء کی، اور مرکب بھی کیا، اجزاء کو جوڑا بھی آپس۔ یہ منظم سسٹم ہے خداوند عالم کا، دقیق سسٹم ہے۔ سویون سے مراد یہ کہ اجزاء کی ترتیب اور ترکیب درست اور دقیق طور پہ کی گئی، کہ کہاں خدا نے سورج رکھا ہے، کہاں خدا نے ستارے رکھے ہیں، کہاں خداوند عالم نے درخت رکھے ہیں، کہاں خداوند عالم نے پہاڑ رکھے ہیں۔ ساری صحیح منظم طور پہ اجزاء کی کو ترتیب دیا خداوند عالم نے، اور مرکب کیا۔ انسان اپنے آپ میں دیکھے کہ ترتیب، ہاتھ پاؤں ترتیب خدا نے کیسے دی ہے، شکر خدا بجا لائے، اور کیسے مرکب کیا ہے
کہ کیسے ہماری ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں اور ہم آسانی سے کام انجام دیتے ہیں، آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، آسانی سے سو سکتے ہیں، ٹھیک. بس کوئی بے نظمی نہیں ہے، کوئی بے نظمی نہیں ہے. سمک سین میم کاف. سمک سے مراد بلند ہے کہ انسان نیچے سے اگر نگاہ کرے تو اسے چھت بلند نظر آیا، اسے سم کہا. سمکن بس وقت لیلہ واخرج ضحاہا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو آشکار کیا. ضحیٰ سے مراد سورج کے نور، جب کہ سورج کا نور پھیلنا شروع ہو جائے، دن کے آغاز کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. عصر دن کا اختتام، مغرب تو غروب ہو جائے جب تاریکی آنے لگے. بس آسمان کی ترتیب اور ترکیب دقیق ہے. شب و روز کی پیدائش آسمان کی وجہ سے ہے اور آسمان روشن ہوا. یہ سارا کچھ خدا نے خلق کیا اور خدا منظم طور پہ چلا رہا ہے. والارض بعد ذلک دحاہا. آسمان کو درست کرنے کے بعد خداوند عالم نے زمین کو پانی سے نکالا، زمین کو پھیلایا. زمین پہلے بنی تھی لیکن پانی تھا پورا. پھر زمین کو خداوند عالم نے نکالا تاکہ خداوند عالم جو ہے یہاں انسانوں کو آباد کرے، مخلوق کو آباد کرے، ٹھیک. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم. بس آسمان سے بارشیں برسیں، زمین زندہ ہوئی، اس سے چشمے اور نہریں نکلیں. زمین سے نباتات اور ہماری روزی اور چوپایوں کی روزی نکلی. یہ خداوند عالم کا. بس اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے جو زمین کے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے تھے. اور بہت سارے فوائد ہیں کہ اس سے میٹھا پانی درست ہوتا ہے، نکلتا ہے اور دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے اور زمینیں بھی آباد ہوتی ہیں، ہم بھی سیراب ہوتے ہیں، ٹھیک. بس اپنے سینے میں پہاڑوں نے برف کو جگہ دی، پہاڑ اور اپنے دامن سے اس برف کو چشموں، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں نکالا. یہ اس لیے کہ خدا ہمیں اور ہمارے چوپایوں کو زندہ رکھے. خدا زندگی ہماری برقرار رہے، ہم بہرہ مند ہوں. بس اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور قیامت کا انکار نہ کریں. لیکن اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، چورا ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہو. متاع لکم ولانعامکم. بس یہ مادی دنیا فرشتوں کی جگہ نہیں، یہ تمہاری ہے. متاع لکم ولانعامکم. یہ مادی دنیا فرشتوں کی جگہ نہیں، تمہاری ہے. وسائل یہاں فرشتوں کے نہیں ہیں، تمہارے ہیں. تم استفادہ کرو. دیکھو کہ زمین کیسے مردہ ہو جاتی ہے، پھر خدا کیسے اسے زندہ کرتا ہے. پھر اس میں مردہ دانے کو ڈالتے ہو، کیسے وہ زندہ نکلتا ہے. یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے کہ تم اس کو مبدأ کو بھی قبول کرو اور دوبارہ اٹھنے کو بھی قبول کرو کہ چورا ہونے کے بعد یہ ہر روز تم دیکھتے ہو کہ ایک مردہ زندہ ہوتا ہے. تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ بس خداوند عالم یہاں سورہ نازعات میں سمجھا رہا ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین.